نے اپنی بہو کو ابھی وہاں پر پانی لینے بھیجا تھا، لیکن یہاں پر ہماری گاڑی بھی تیار کھڑی تھی۔ یہ گاڑی ہمیں سیدھا ایئرپورٹ تک لے کر جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہمیں جلدی جلدی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے اپنی ساتھ آنے والی بہو کو بولا، تم جا کر وہاں سے ٹھنڈا میٹھا پانی یعنی کہ آب زمزم بھر لاؤ، تو پھر ہم جائیں گے، وہ ہمارے آنے تک کھڑا رہے گا۔ میری یہ بات سن کر میری بہو میری اطاعت کرتے ہوئے پانی لینے چلی گئی، لیکن میں نے جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے ان سے کہا، میری بہو آ کر بیٹھ چکی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی نہیں، اب جلدی سے چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی ہوگی۔ یوں میں سبھی کو دھوکہ دیتے ہوئے ایئرپورٹ تک پہنچی اور پھر 50 منٹ میں ہی ہماری فلائٹ تھی، اور میں اللہ اللہ کرتی رہی کہ کاش میری بہو یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ میں عمرہ کر کے جا رہی تھی اور بہو سے مجھے اس قدر اختلافات تھے کہ میں چاہتی تھی کہ بس یہ دوبارہ میری زندگی میں آئے ہی نہ۔ چنانچہ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور ایئرپورٹ تک آ گئی، اور ابھی تک وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچی تھی کہ ہماری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور ہمارا جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک پل کو تو میرا دل لرزا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا، اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ بس وہی جوابات اپنے دماغ میں ترتیب دینے لگی اور جہاز میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ گھر جا کر اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ سوچتے سوچتے پورا راستہ گزر گیا۔ آخر کار ایئرپورٹ پر پہنچی تو میرا بیٹا سامنے کھڑا میرا منتظر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیوی کا بھی منتظر تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ ایک کو دیکھا تو پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میں جانتی تھی کہ ندرت کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، لیکن ندرت آئی ہوتی تو ہی اسے دکھائی دیتی نا۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد کہنے لگا، امی ندرت کہاں ہے؟ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو میں نے کہا، بیٹا تم گھر چلو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ لیکن وہ وہیں پر ہی جیسے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے کندھوں سے پکڑ کر کہا، امی آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ ندرت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا، بیٹا میری بات صبر اور تحمل سے سننا۔ دیکھو ندرت تمہارے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں تھی۔ میرے بیٹے میں تمہیں بتاتی تھی نا کہ وہ گھر میں کیا کیا گل کھلاتی تھی، اور اب تو وہ میرے ساتھ تمہاری ضد کی وجہ سے عمرہ پر بھی چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر اس نے کوئی دولت مند شیخ پھنسا لیا اور اسی کی ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ واپس آ جاؤ، چلتے ہیں، ہماری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، اماں اب تو جا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تیرے غریب بیٹے کی کوئی ضرورت ہے، وہ تو نیرا کنگلا ہے۔ مجھے اب شیخ مل چکا ہے جو بہت دولت مند ہے، اور میں اس کے ساتھ حرام دہ زندگی گزار سکتی ہوں، اسی لیے مجھے یہیں پر رہنا ہے، جا کر بتا دینا اپنے بیٹے کو۔ میں نے خود سے بات گھڑی اور بیٹے کے تاثرات دیکھنے لگی، لیکن یہ کیا، اس کی تو آنکھوں میں تو آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگا اور بھاگنے لگا کہ اماں تو غلط کہہ رہی ہے، وہ آئی ہوگی، تم اس سے جھوٹ بول رہی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی، تم تو جانتی ہو کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اسی کی خواہش پر تو میں نے اسے سعودیہ بھیجا تھا تمہارے ساتھ۔ اماں میرے ساتھ یوں کھلواڑ نہ کر، وہ آئی ہوگی۔ یہ اثر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن میں نے اسے پکڑا اور کہا، بیٹا یہی سچ ہے، اگر وہ آئی ہوتی تو پھر اس وقت تک وہ میرے ساتھ ہوتی، وہ باہر نکل آئی ہوتی۔ میری اس بات نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنے جوان بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے وہیں پر اپنا سر پیٹ لیا اور پھر روتے روتے وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اماں تو نہیں جانتی ندرت کا مرتبہ کیا ہے میرے دل میں، اس کو میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ نہیں اماں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ کسی طور پر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ آخر کو یہ بات مانتا بھی کیسے؟ یہ بات ٹھیک تھی ہی نہیں۔
میں نے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہی گھڑا تھا، لیکن یہ جھوٹ اتنا پختہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ یہ سچ کا لبادہ اوڑے ہوئے جھوٹ تھا۔ پھر میں نے اس کو زبردستی اٹھایا اور گھر تک لے آئی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہمت ختم ہو چکی ہو، اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ وہ بالکل خاموش تھا، بالکل خاموش۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا دیکھو، زندگی میں دونوں طرح کے ہی انسان آتے ہیں، اور وہ دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں، اچھے اور برے، وفادار اور بے وفا۔ دیکھو تمہاری بیوی بھی انہی لوگوں میں سے تھی، جو بے وفا ہوتے ہیں، جو مخلص نہیں ہوتے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے نا۔ ارے وہ اس امیر شیخ کے ساتھ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں اب تو جا، مجھے تم لوگوں کی کوئی بھی ضرورت ہی نہیں، اور اب میرے پیچھے آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ میری اس بات پر میرا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سے مجھے محلے والوں کے ملنے آنے کے لیے رش لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں سلایا اور پھر سب لوگوں سے باری باری ملنے لگی۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کی حالت ہی بگاڑ دی تھی۔ ہر چیز پھینکی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور توانا مرد تھا، لیکن اس کا یوں بے بسوں کی طرح بیٹھ کر رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے روتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ یہ سارا کیا کرایا میرا ہی تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے خود کو تسلی دی کہ میں جو بھی کر کے آئی ہوں ٹھیک کر کے آئی ہوں، ورنہ اگر وہ میری بہو ادھر ہوتی تو میرے بیٹے کو قطعاً میرا خیال نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ میرے دماغ کا فطور تھا، یا پھر شاید یہ سچ تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے میں نے اس کی شادی کی تھی، اس کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنی بیوی کو ہی آگے کیا کرتا تھا۔ میں اگر کوئی بات کرتی، کوئی رائے دیتی، کوئی مشورہ دیتی، تو وہ میرے مشورے کو سائڈ پر رکھ دیتا۔ دوسرا، اس نے محبت کی شادی کی تھی، اور وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی سے کسی طور پر بھی اس گھر میں گزارا نہیں کرنا تھا۔ اس لڑکی کا والی وارث بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ یاسر کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کی پھپھو کی وفات کے بعد اس کی ذمہ داری میرے بیٹے یاسر نے اٹھا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یاسر اسی دن سے ہی اس کا دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ آخر کار یاسر نے اس کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے ٹال مٹول کیا۔ میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھوں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی پسند سے اس کے لیے دلہن لاؤں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اپنی پسند مجھے بتا رہا تھا۔ اس نے جب مجھے ندرت کے بارے میں بتایا تو ایک دم سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میں نے کہا، میں ندرت کو کسی طور پر بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن میرا بیٹا بھی اپنی انا پر اڑ چکا تھا۔ وہ کہتا تھا، امی اگر آپ نے میری ندرت سے شادی نہ کروائی تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کبھی بھی آپ کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا، اور اگر آپ کو میرا منہ دیکھنا پڑے گا تو پھر وہ میرا مرا ہوا منہ ہوگا۔ اور اس کی یہ بات سن کر تو میرا دل لرز گیا۔ سو بھی ہو، میں اس کی ماں تھی، اور ماں اپنے جوان بیٹے کے منہ سے یہ بات سنتی ہے تو لرز ہی جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ تو وہ کہنے لگا، امی اگر میری زندگی عزیز ہے تو پھر میرا نکاح ندرت کے ساتھ پڑھا دو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میں اپنے دیور کے پاس گئی، کیونکہ ندرت اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اپنے ماموں اور میرے دیور کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کفالت کا ذمہ اسی نے اٹھایا ہوا تھا، اور اب اس کا ولی اور سرپرست بھی یہی تھا۔ زیادہ مناسب اسی سے بات کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے رشتے کی بات کی تو وہ تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ندرت سے پوچھ کر اس کی رائے پوچھ لینے کے بعد میں ضرور آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ ہمارے لیے یہ تو خوشی کا باعث ہوگا کہ گھر کی بچی
گھر میں ہی چلی جائے گی۔ وہ لوگ تو بہت خوش تھے۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پھیلائی اور کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے جلد ہی آگاہ کر دیجیے گا۔ 2 دن بعد ایک بار پھر سے مجھے آصف بھائی کی کال موصول ہوئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ندرت بھی ہاں کر دے گی، لیکن ندرت نے بھی اپنی مرضی ظاہر کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ندرت بھی اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں جل بھن گئی، لیکن میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا، امی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں بیٹا۔ لیکن وہ کہنے لگا، امی چاچو نے ہاں کر دی ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں، ندرت نے بھی ہاں کر دی ہے نا؟ میں جانتا تھا ندرت کبھی بھی میرے لیے انکار نہیں کرے گی۔ وہ خوشی سے چہک اٹھا تھا، لیکن میں کئی وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی طور پر اس کی پسند سے شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے جو بھی دیکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پسند کی شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، اور اس فکر نے مجھے جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے یاسر کو سمجھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دیکھو، ندرت تمہارے لیے کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی منتخب کر چکی ہوں۔ وہ اتنی اچھی، سگڑ، باحیا اور اتنی ذمہ دار ہے کہ تم دیکھنا وہ آ کر تمہاری زندگی بدل دے گی۔ لیکن میرا بیٹا کہنے لگا، امی یقیناً وہ اچھی ہوگی اور وہ ندرت سے بھی بہتر ہوگی، لیکن وہ ندرت تو نہیں ہوگی۔ مجھے بس ندرت سے ہی شادی کرنی ہے۔ یعنی کہ اس کی ضد اب بھی وہی تھی۔ آخر کار میں نے ایک بار پھر سے آصف بھائی کے گھر کا چکر لگایا اور پھر ندرت سے منگنی کر کے آ گئی۔ اب میرے بیٹے کی پسند تھی، اور اپنے بیٹے کے آگے ہار ماننا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر 1 مہینے میں ہی میں نے ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور یوں آہستہ آہستہ 1 مہینے میں تمام شادی کا بندوبست ہو چکا تھا۔ مہینے کے آخر پر ہم نے ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی، اور پھر وہ دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ دوسرے روز ہی جب انہیں اٹھنے کے لیے کچھ دیر ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ نہ جانے یہ لڑکی آج اتنی دیر کر رہی ہے تو آگے کیا کرے گی۔ میں نے جلدی سے ان کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اب آصف بھائی جو کہ اب لڑکی والے تھے وہ ناشتہ لے کر بھی آ چکے تھے۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجایا تو آگے سے ندرت نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ تیار شیار ہو کر باہر آنے کے لیے ہی تیار کھڑی تھی، لیکن میں نے اسے بہت ساری باتیں سنانے کے بعد کہا، اگر تم ایسا کرو گی تو میرے گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تمہیں صبح اذانوں سے پہلے ہی اٹھنا ہوگا اور روزانہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنا ہوگا۔ دیکھو، اس گھر کی بڑی میں ہوں اور یہاں پر میرا ہی راج چلتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تو پیچھے سے آتے ہوئے میرے بیٹے نے کہا، اماں، ابھی آج اس کا پہلا ہی دن ہے، آپ اسے یہ باتیں سمجھانے لگ گئی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، دیکھیں تو صحیح، اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تک نہیں اتری۔ ابھی کل رات ہی تو وہ بیاہ کر آئی ہے۔ اس بات نے مجھے سرتاپا جلا دیا۔ نہ جانے یہ میرا ہی بیٹا تھا جس نے ابھی اس کی سائیڈ لی تھی، یعنی کہ ابھی سے یہ اس کا ہو چکا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بات نے مجھے مزید کھلا دیا تھا۔ آخر میں اس وقت تو خاموشی سے باہر چلی گئی کہ دیکھو، اس وقت بہو کے مکے والے باہر انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسے باہر آنے کی تاکید کی اور پھر جلد ہی وہ دونوں باہر آ گئے، اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ہر بات پر میں جب کوئی نہ کوئی بات کہتی تو میرا بیٹا ہر چیز پر سب سے پہلے فوقیت اپنی بیوی کو ہی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ ابھی میرے بیٹے کو کمائے ہوئے بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ عرصہ اس کی آمدنی پر عیاشی کروں گی۔ جس طرح میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا تھا، اسی طرح اب اس کے کمانے کے دن آئے ہیں تو میں اچھے دن کیوں نہ دیکھوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا کہ نہ جانے یہ ندرت کہاں سے آ گئی، جس نے میرے بیٹے کے دماغ پر اتنا جادو کر دیا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کوئی بھی دکھتا نہیں تھا۔
اور اب ہمارے گھر میں بس یہی باتیں چلنے لگی تھیں۔ میں اکثر اپنے بیٹے سے خفا رہنے لگی، لیکن اسے اب میرے خفا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اسے تو بس اپنی بیوی سے فرق تھا، جو میکے جاتی تو وہ اس کے پیچھے چلا جاتا۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا تھا اور کہا تھا کہ بیوی کو اتنا سر مت چڑھاؤ، ورنہ تم خود مشکل میں پھنسو گے۔ لیکن اسے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد تھا اور مجھے اس کا یہ اندھا اعتماد توڑنا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طور پر یہ لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ لڑکی مجھے زہر لگتی تھی۔ ایک تو وہ میرے نند کی بھی بیٹی تھی اور دوسرا وہ میرے بیٹے کی پسند تھی۔ ان دونوں چیزوں نے مجھے اس کے حسد میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ بس اب وہ بالکل بھی اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہ ٹکے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے سو جتن کیے تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر بھی دکھایا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں دوسرے لڑکوں سے ملتی ہے، لیکن میرے بیٹے نے کہا میں نے یہ کچھ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک میں ان سب چیزوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ مجھے ندرت پر مکمل اعتماد ہے۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو یہ میری بیوی ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے بیٹے کی ڈھٹائی پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تو ندرت کو ہر حال میں اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنے بیٹے کے سامنے مظلوم بننے کا ڈھونگ رچانے لگی۔ میں نے اسے کہا یہ مجھے مارتی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں مجھ سے کام کرواتی ہے اور مجھ پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھاتی ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے میری بات سننے کے بعد کہا اگر آپ کو میری بیوی سے لگاؤ نہیں ہے تو اس پر ایسی باتیں بھی نہ کریں۔ دیکھیں مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ اپنے سے بڑوں کی بہت عزت کرتی ہے، وہ مجھ سے بھی بہت عزت سے بات کرتی ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتی؟ ہر بات پر وہ اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طریقے سے اسے اپنی بیٹے کی زندگی سے نکالنا تھا۔ ان کی شادی کو بھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ یاسر نے مجھے کہا اماں بات سنیں، مجھے آپ سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ آج وہ نہ جانے کیسے وقت نکال کر میرے پاس آیا بیٹھا تھا اور مجھ سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے اسے کہا ہاں بیٹا بتا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا اماں تجھے مبارک ہو، آپ عمرے پر جا رہی ہیں۔ اس نے میرے گھٹنے کو دباتے ہوئے کہا تو میں ایک دم سے چمک کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دل خوشی سے لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو مجھے اپنی بوڑھی ماں کو یوں ستا رہا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ مجھے بہت عشق رسول ہے اور میں عشق خدا اور عشق رسول میں اس در تک جانا چاہتی ہوں، لیکن تو مجھے اس طریقے سے ستائے گا تو پھر رونے لگ جاؤں گی۔ میری آنکھیں اسی وقت بھر آئیں جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ امی یہ ستاوا نہیں ہے، بلکہ سچ میں تجھے اور تیری بہو دونوں کو ہی عمرے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اتنے عرصے سے جو میں کما رہا ہوں، میں صرف بس یہ اپنی ساری تنخواہ اسی چیز کے لیے رکھتا آیا ہوں کہ آپ کو اور آپ کی بہو کو عمرے کے لیے بھیج سکوں۔ اور دیکھنا میں نے تم لوگوں کو کیسا گفٹ دیا ہے۔ میرے بیٹے یاسر نے چمک کر کہا تو میں نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جبکہ میری بہو ندرت کچن کے دروازے پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ بات بہت خوشی کی بات تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یاسر بھی ساتھ جائیں۔ لیکن یاسر نے کہا نہیں، مجھے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو پھر مجھے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور اللہ اللہ کر کے تو مجھے یہ نوکری ملی ہے، میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں نے تیاری باندھ لی، لیکن جیسے ہی ہم دونوں نے عمرے پر جانے کی تیاری باندھی، میرے دماغ میں ایک خرافاتی منصوبہ چلنے لگا۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ میں اتنی خوبصورت جگہ پر جا کر نہ جانے کیا کرنے والی ہوں۔ بس مجھے کسی بھی طور اپنی بہو سے چھٹکارا چاہیے تھا۔
چنانچہ ہم دونوں نے اپنے بیٹے کو اللہ حافظ کہا اور عمرہ کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ میں تسبیحات تھیں اور ہم دونوں نے عبائے پہن رکھے تھے، اور عبائے بھی یاسر بالکل ایک ہی جیسے لایا تھا۔ اس بات پر بھی مجھے کافی کوفت محسوس ہو رہی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ تک فرق نہ کیا کہ وہ ماں کے لیے الگ سے لے جائے۔ نہیں، اس نے میرا اور اپنی بیوی کا بالکل ایک ہی جیسا عبایا لیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے دماغ کو کھائی رکھتی تھیں۔ میں حسد میں مبتلا تھی اور نہ جانے میں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ وہ آ کر وقت بھی بتا دیتا، مجھ سے بات بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی بیوی سے ہر وقت مجھے کوفت ہوتی رہتی۔ شاید اسی لیے کہ وہ اس کی پسند کی بیوی تھی۔ خیر، یوں ہی چلتے چلتے یہ سفر تمام ہوا اور ہم دونوں در خدا بندی پہنچ چکے تھے۔ اس وقت جو دل کی حالت تھی وہ بیان سے قاصر تھی، لیکن خیر، وہاں پر جاتے ہی ہم لوگ عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کیا اور ہم سب لوگ بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ عمرے کے دوران بھی میں بس یہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ میری جان اس لڑکی سے چھڑوا دے۔ حالانکہ سارے راستے میں اس نے میرا خیال رکھا اور یہاں آنے کے بعد بھی اب تک وہ میرا خیال رکھتے آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں بس یہی چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بس میرے بیٹے کی پسند ہے، تو بالکل بھی مجھے وہ پسند نہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم سب لوگ جو شخص ہمیں پسند نہ آئے تو ہم اس کی تمام خامیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، اس کی تمام خوبیوں کو بھول جاتے ہیں، اسے پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی تمام خامیاں ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور پھر ان خامیوں کو دیکھ کر ہی ہم ان سے نفرت کرتے رہتے ہیں، ان سے جلتے رہتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہوئے یوں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وجہ یہی تھی کہ میں نے اپنی بہو سے اتنی نفرت پال لی تھی، حالانکہ وہ اتنی اچھی لڑکی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، اس نے کبھی بھی میرے سامنے زبان نہیں چلائی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں بس اسی ضد پر اڑ چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے ہی کروا کر رہوں گی۔ یوں دن گزرنے لگے اور ہماری زندگی مزید آگے بڑھتی گئی۔ بیت اللہ شریف میں ہم دونوں نے عمرہ کیا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی، کہتی، امی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ لیکن میں اسے کہتی، نہیں بیٹا، ان دنوں میں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کافی اچھا کر لیا تھا تاکہ اسے کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ 30 دن کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب ہمارے جانے کا وقت تھا اور جاتے ہوئے میں اسے قطعاً اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ آج صبح ہی میرے بیٹے کی ویڈیو کال آئی تھی اور وہ بار بار اپنی بیوی کا پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اماں اس کا خیال رکھنا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے وہیں پر چھوڑا۔ اور اس کی اس بات سے میرے دماغ میں ایک تدبیر نے جنم لیا اور پھر میں نے اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے اسے یہیں پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کیسے، کب اور کیوں چھوڑنا تھا یہ وقت آنے پر ہی میں سوچ سکتی تھی، لیکن ابھی فی الحال تو میں اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کر رہی تھی کہ اسے کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کسی کانٹے کی مانند ہے اور میں اسے وہ کانٹا نکال کر سمجھ کر باہر پھینکنے والی ہوں۔ خیر، یوں ہی دن گزرنے لگے اور آخر کار ہمارا آخری دن آ پہنچا۔ ہماری تمام گاڑیاں ایئرپورٹ پر جانے کے لیے تیار تھیں۔ ہم قافلے کے ساتھ ہی تھے اور ہمیں قافلے کے ساتھ ہی روانہ ہونا تھا۔ ہماری 2 بڑی گاڑیاں تھیں جس میں ہمارے قافلے کے تمام لوگ ایئرپورٹ تک جانے والے تھے۔ جیسے ہی گاڑیوں میں لوگ جا کر بیٹھنے لگے، میں نے اپنی بہو سے ایک بات کہی کہ بیٹا، جا کر آب زمزم بھر لاؤ تاکہ ہم ساتھ لے کر جا سکیں اور راستے میں بھی پی سکیں، اور ویسے بھی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، دوائیاں کھا کھا کر بار بار مجھے پیاس کی طلب ہوتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بوتل بھی موجود ہو تاکہ ہم بار بار پانی پی سکیں۔ میری اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے جیسے ہی رخ موڑا
میں جلدی سے ڈرائیور تک آئی اور جلدی سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، جلدی کرو، میری بہو آگے والی گاڑی میں بیٹھ چکی ہے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایئرپورٹ تک آگے آ گئے تھے۔ ہماری رہائش گاہ سے ایئرپورٹ تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا اور جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو 50 منٹ فلائٹ میں رہتے تھے، پر ابھی تک میری بہو نہیں آئی تھی۔ میں بہت خوش ہو چکی تھی کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی، اور اب ایسا ہی ہوا۔ فلائٹ تک وہ نہیں آئی تھی اور میں جہاز میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچی۔ جب بیٹے کو یہ بات بتائی تو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہنے لگا، ماں، مجھے ندرت ہی چاہیے، آپ اسے وہاں پر چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہیں؟ لیکن میں نے اسے یہی یقین دلایا تھا کہ وہ کسی شیخ کے ساتھ چلی گئی ہے، اس کو امیر شیخ پسند آ گیا ہے۔ اس نے کہا، یاسر کو کہہ دینا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ بیٹا، وہ تیرے قابل تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کافی دن تک اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا، لیکن میں اسے سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پہلے بات کر لی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تو میری بہن انکار نہ کر سکی، اور پھر میں اپنی بھانجی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے بیٹے کو سنبھالنا شروع کیا اور یوں آہستہ آہستہ یاسر اپنی زندگی میں واپس آنے لگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب وہ میری پسند سے شادی کر کے خوش ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ اب وہ اکثر خاموش رہتا، کسی سے کوئی بھی بات نہ کرتا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک روز ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر پہ میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی گھر پر موجود تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ آرام سے چائے پیو، میں خود جا کر دیکھ آتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے، اور دروازہ بھی کھول دیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے تو وہی شیخ اور اس کے ساتھ میری بہو کھڑی تھی۔ میری بہو کے ہاتھ میں ایک ماں کا بچہ بھی تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ 8 ماہ ہو چکے تھے اور میں تو اس لڑکی کو بھول ہی چکی تھی، لیکن یہ لڑکی اب اپنے ہاتھ میں ایک بچہ لیے میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اور میرا بیٹا بھی اندر موجود تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے ہی زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، آپ کون؟ تو شیخ نے صاف گوئی سے مجھے کہا میں دروازے سے ہٹ جاؤں اور اپنے بیٹے کو بلاؤں۔ میں نہ ہٹی تو اس نے چلا کر کہا، جس کی آواز پر میرا بیٹا بھاگتا ہوا باہر آیا، لیکن سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ وہ ندرت تھی، جو آنکھوں میں آنسو لیے بڑی امید سے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر کچھ بولتی، شیخ آگے بڑھا۔ اس نے یاسر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری امانت، میں تمہیں واپس لوٹانے آیا ہوں۔ شاید اسے اس کے قافلے والے وہیں پر بھول آئے تھے، لیکن یاسر نے کہا، میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ کسی شیخ کے ساتھ۔ ابھی اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی کہ ندرت آگے بڑھی اور کہنے لگی، آپ میرا یقین کریں یاسر، یہ بچہ آپ کا ہے۔ میں تو امید سے تھی، جب میں عمرہ کے لیے گئی تھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں یہ بات واپس آ کر بتانے پر چھوڑ گئی تھی، لیکن جب واپسی کا وقت ہوا تو آپ کی امی نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا، اور جب میں 10 منٹ بعد پانی لے کر اپنی جگہ پر پہنچی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں در در بھٹکنے لگی۔ آخر کار مجھے یہ شیخ ملے۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرا ویزا ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ شیخ وہاں کے جانے مانے اور بڑے اثر رسوخ رکھنے والے تھے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پتہ کروانا شروع کیا، اور 8 مہینے میں انہوں نے آپ کے بارے میں ایک ایک بات جان لی تھی۔ انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ آپ کی امی نے مجھے وہاں پر چھوڑنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ آپ کی امی مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، شاید میری ہی توجہ اور میری ہی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔
جس کی وجہ سے ماں جی نے مجھے وہاں پر چھوڑ دیا اور مجھے اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو میں شرمندگی سے آنکھیں جھکا گئی۔ مجھے اب یوں لگنے لگا جیسے میری آنکھوں پر بہت وزن ہو۔ شاید یہ شرمندگی کا وزن تھا جسے میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، اماں کیا یہ سچ ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، یہاں تک کہ میری بھانجی جو کہ اب میری بہو بن چکی تھی وہ بھی آ چکی تھی۔ ساری صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، آپ کی امی نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ مجھے اپنے گھر کی بہو اور آپ کی بیوی بنا سکیں، لیکن آپ یقین جانے میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے خالہ کو بھی منع کیا تھا اور میری امی نے بھی، لیکن خالہ کسی طور پر نہ مانی۔ انہیں لگتا تھا کہ آپ کی پسند کی آئی ہوئی لڑکی کبھی بھی آپ کی امی کو خوش نہیں کر سکے گی، اور وہ خود جان بوجھ کر یہ سب کر کے آئی تھیں۔ یاسر نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اس نے اپنی بیوی ندرت کو اپنے ساتھ ہاتھ سے کھینچ کر اندر لایا اور ساتھ ہی ساتھ شیخ کو بھی اندر بلایا۔ شیخ کی کافی خدمت کرنے کے بعد شیخ وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں ندرت آ گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بے حد شرمندگی تھی۔ میری اپنی بھانجی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن ندرت اب میرے بیٹے کے بچے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ مجھے تو اس کا شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے سب سے معافی مانگی، سب نے مجھے معاف کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں ایک شرمندگی سی ہے جو ابھی بھی مجھ سے دور نہیں ہو پا رہی۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ اولاد بالکل بھی نہ سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے پرفیکٹ انسان بھی چن سکتی ہے۔ ماں باپ کو زبردستی کے فیصلے اپنی اولاد پر تھوپنے نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان کے فیصلوں میں نقص نکال کر بچوں کو خود سے بدظن کیا جائے، ورنہ پھر ماں باپ بچوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور یہ سب جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کوئی والدین ہی سمجھ سکے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔